ایگزسٹنگ انفارمیشن کے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں کتوں کی مختلف نسلیں ہیں جو مختلف خصوصیات اور مزاج رکھتی ہے۔ کچھ نسلیں اپنی جسمانی طاقت، دفاعی خصوصیات اور حفاظتی صلاحیتوں کی بنا پر زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک کتا اپنی نسل کے باوجود اپنے مالکان کی تربیت، سماجی ماحول اور روزمرہ کی دیکھ بھال سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے خطرناک کتوں کی تفصیلات بتائیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ویڈیو کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے پٹ بل ٹیریئر۔ پٹ بل ٹیریئر ایک مضبوط اور طاقتور کتا ہے جو عام طور پر اس کے بیٹے کی سیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسے بنیادی طور پر بل بیٹنگ اور کتے کی لڑائی کے لیے پالا گیا تھا۔ اگرچہ یہ نسل اکثر اپنی شدت کے لیے مشہور ہے، لیکن مناسب تربیت اور سماجی کاری کے ساتھ یہ دوستانہ اور محبت کرنے والا کتا بھی بن سکتا ہے۔ اس کی طاقتور بائٹ فورس اور جرأتی مزاج کی وجہ سے اسے بعض اوقات خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ 2 نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے روٹ ویلر۔ روٹ ویلر جرمنی کتا ہے۔ روٹ ویلر ایک بڑا اور مضبوط کتا ہے جو مویشیوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان کی جسمانی طاقت اور حفاظتی خصوصیات انہیں ایک مؤثر گارڈ ڈاگ بناتی ہے۔ اگر انہیں صحیح تربیت اور سماجی کاری نہیں دی جائے تو وہ غیر معمولی طور پر جارحانہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اجنبیوں کے لیے۔ 3 نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے جرمن شیفرڈ۔ جرمن شیفرڈ اعلیٰ سطح کی ذہانت، وفاداری اور جسمانی قوت کے لیے مشہور ہے۔ ان کی تربیت کا مقصد پولیس، فوجی اور ریسکیو آپریشن میں ان کا استعمال۔ وہ اگرچہ بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس غیر تربیت یافتہ یا غیر سماجی حالات میں جارحیت دکھانے کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ 4 نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے بل ماسٹف۔ بل ماسٹف ایک بہت بڑا اور مضبوط کتا ہے جو تاریخی طور پر جاگیر کی حفاظت اور شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی بڑی جسمانی ساخت اور حفاظتی جبلتیں اسے ایک خوفناک گارڈ ڈاگ بناتی ہے۔ تربیت اور سماجی کاری کی کمی کی صورت میں یہ کتا جارحانہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، خاص طور پر اگر وہ خود کو یا اپنے مالک کو خطرہ محسوس کرے گا۔ 5 نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ڈوبرمین پنچر۔ ڈوبرمین پنچر جرمنی کتا ہے، ایک ذہین، تیز رفتار اور طاقتور کتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کتا جو زیادہ تر حفاظتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی دفاعی خصوصیات اور ذہانت اسے ایک مؤثر گارڈ ڈاگ بناتی ہے۔ اگر اسے صحیح تربیت نہ دی جائے یا غیر سماجی حالات کا سامنا ہو تو یہ جارحانہ ہو سکتا ہے۔ 6 نمبر پر ہمارے ساتھ جو کتا آتا ہے اس کا نام ہے ایکیٹا۔ ایکیٹا ایک بڑے اور مضبوط کتے کی نسل ہے جو شکار اور حفاظت کے لیے مشہور ہے۔ یہ کتا اپنے خاندان کے لیے وفادار اور حفاظتی ہوتا ہے، لیکن غیر تربیت شدہ یا غیر سماجی حالات میں وہ اجنبیوں اور دوسرے جانوروں کے لیے جارحانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے سخت مزاج اور خود مختاری کی وجہ سے یہ بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے۔ 7 نمبر پر ہمارے ساتھ جو کتا آتا ہے اس کا نام ہے ڈوگو ارجنٹینو۔ ڈوگو ارجنٹینو ایک طاقتور اور بڑے جسم کا کتا ہے جو بڑے شکار کے لیے پالا گیا تھا، جیسے کہ جنگلی سور اور پوم۔ اس کی طاقت اور مضبوط جبلتیں اسے ایک بہت مؤثر محافظ بناتی ہے۔ صحیح تربیت اور سماجی کاری کی عدم موجودگی میں یہ دوسرے جانوروں اور لوگوں کے لیے جارحانہ ہو سکتا ہے۔ 8 نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ناظرین کین کورسو۔ کین کورسو ایک بڑی اور طاقتور نسل ہے جو بنیادی طور پر حفاظتی اور شکار کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی جسمانی طاقت اور حفاظتی خصوصیات اسے ایک مؤثر گارڈ ڈاگ بناتی ہے۔ بغیر مناسب تربیت اور سماجی کاری کے یہ کتا جارحانہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر دوسرے جانوروں کے خلاف۔ 9 نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ناظرین چوچو۔ چوچو ایک منفرد اور خوبصورت کتا ہے جو اپنے خوبصورت کوٹ اور مخصوص چہرے کے لیے مشہور ہے۔ یہ نسل بعض اوقات خود مختار اور دوری کی جبلت رکھتی ہے اور اس کی حفاظت جبلتیں اسے ایک جارحانہ کردار دے سکتی ہے۔ تربیت اور سماجی کاری کی کمی کی صورت میں
چوچو غیر متوقع طور پر جارحانہ ہو سکتا ہے۔ 10 نمبر پر ہمارے ساتھ جو کتا آتا ہے اس کا نام ہے ٹوسا اینو، ایک نایاب جاپانی نسل ہے جو تاریخی طور پر کتے کی لڑائی کے لیے پالی گئی تھی۔ یہ کتا اپنی جسمانی طاقت اور مضبوط کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ صحیح تربیت کی عدم موجودگی میں یہ کتا جارحانہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خطرے کو محسوس کرے یا اس کی تربیت مناسب نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ 10 کتے جو دنیا کے خطرناک ترین کتوں میں آتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اہم نکات پہ بات کریں تو تربیت اور سماجی کاری، تمام کتوں کی نسلوں کے لیے مناسب تربیت اور سماجی کاری ضروری ہے تاکہ وہ اچھے اور قابل بھروسہ پالتو بن سکے۔ انفرادی مزاج، ہر نسل کے تمام کتوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے کتے محبت کرنے والے اور دوستانہ ہو سکتے ہیں اگر انہیں مثبت ماحول میں پالا جائے۔ ذمہ دارانہ مالک، ممکنہ مالکان کو ان نسلوں کی خصوصیات اور ان کی دیکھ بھال کی ضروریات کو سمجھ کر ان کی ایڈاپشن کے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ فہرست اور تفصیلات ایک عمومی جائزے پر مبنی ہیں۔ ہر کتا اپنی انفرادی خصوصیات اور تربیت کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔